اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما آمین یا رب چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 سیشن ہے نا اسی لیے ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے ہم لوگ رکو نمبر 3 مکمل ہو گیا ہمارا 29 پر اور انشاءاللہ آج ہم رکو نمبر 4 شروع کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں نا چل ٹھیک ہے سب کے پاس ہے نا اوپن قرآن چل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یہی والی آیت ہے نا ٹھیک ہے اب پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گے اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے یہ جو اس رکوع میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کیا بتایا کہ ہم نے دنیا کو بنایا کس کے لیے بنایا انسان کے لیے ہے نا ہم سب کے لیے بنایا پھر دنیا میں جو بھی چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ان کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تو بتا دیا لیکن دنیا کا نظام کیسے شروع ہوا دنیا میں لوگ کیسے آئے تو اس کے بارے میں اس رکوع میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بار فرشتوں کے سامنے مینشن کیا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں ٹھیک ہے تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو اتنی تیری تسبیح کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں تو تجھے خلیفہ کی یعنی انسانوں کی کیا ضرورت ہے ہم ہیں نا تیری تسبیح اور حمد کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب کہا کہ میں کس پرپس کے لیے بنا رہا ہوں کس وجہ سے بنا رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو تو ان لوگوں نے کہا نہیں اللہ مت بنا کیوں کیونکہ وہ زمین میں جائیں گے نا تو خون بہائیں گے اور دوسرے سے جھگڑا فساد کریں گے تو وہ اس بنا پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ انسان بننے سے اراؤنڈ 2-2.5 ہزار سال پہلے اللہ نے جنوں کو بسایا تھا اس دنیا میں ٹھیک ہے جب انسان نہیں آئے تھے اس سے پہلے جن آ گئے تھے اور جنہوں نے اتنا خون خرابہ کیا اتنا زیادہ فساد کیا زمین میں کہ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کا خاتمہ کیا جائے اور پھر اس طریقے سے کیا ہوا ان کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد فرشتوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا کہ جو بھی زمین میں آتا ہے وہ کیا کرے گا فساد کرے گا ایک دوسرے کا خون بہائے گا قتل کرے گا فساد کرے گا تو اسی لیے وہ یہ سوچ کر کہ جیسے جنہوں نے کیا تھا انسان بھی وہی کریں گے تو اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کیوں کیا ضرورت ہے ہم ہیں نا تیری تسبیح کرنے کے لیے ہیں حمد و ثنا کرنے کے لیے تو انسانوں کو مت بنا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ابلیس جنوں میں سے ابلیس جو ہے نا جیسے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو فرشتے پھر اس کے بعد جنات پھر انسان بنائے ہیں ٹھیک ہے اور جن پہلے ہی بن چکے ہیں انسانوں سے اور آدم علیہ السلام اما حوا سے بھی پہلے جن بن چکے تھے ابلیس جو تھا پہلے سے عبادتیں کرتا تھا نا ہاں وہ جن تھا اور وہ پہلے سے ابلیس تو اس کو بعد میں نام دیا گیا لقب کے طور پر اس کا اصل نام تھا کیا نام تھا ہاں عزازیل نام تھا عزازیل اس کا نام تھا تو وہ کیا کرتا تھا اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی تھی اس نے کہ آسمان سے آسمان کسی 7 آسمان میں یہ 1-4 انگلی کی برابر بھی جگہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو اتنے اللہ کو سجدے کیے ہیں اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ فرشتوں کو رشک ہونے لگا تھا کہ کاش ہم کیا ہو جائیں ہاں عزازیل گڈ بارک اللہ فیکم تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ کہیں ہم بھی اللہ یہ کتنا عبادت گزار تیرا بندہ ہے ہم بھی کیا ہو جائیں اس کی طرح ہو جائے لیکن جب اللہ نے انسان بنایا آدم علیہ السلام کا جسد بنایا اس میں روح پھونکی اور سجدہ کرنے کو کہا جب اس نے نہیں کیا تو ان لوگوں نے شکر ادا کیا کہ تھینک گاڈ ہم اس کی طرح نہیں ہیں ہم جیسے آگے دیکھیں گے قارون کا واقعہ وہ بھی ایسے لوگ رشک کیا کرتے تھے کہ اس کی طرح ہو جائیں اس کی طرح ہو جائیں لیکن بعد میں جب انہوں نے انجام دیکھا اس کا تو پھر پناہ مانگی کہ اللہ ہم بہتر جگہ پر ہیں اور اتنی اس نے عبادت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جنوں کی کیٹیگری میں سے نکال کر اس کو فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا وہ عبادتیں جب کرتا تھا
فرشتوں کے ساتھ کیا کرتا تھا. تو یہ ان کے کانسیپٹ میں یہ بات تھی فرشتوں کے کہ انسان جو ہے خون خرابہ کرے گا جیسے کہ جنہوں نے کیا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے منع کیا. اور ایک طریقے سے یہ بھی ان کے دل میں تھا کہ ہمیں ہی خلیفہ بنا دیا جائے زمین کا، کیوں دوسری مخلوق کو بنانا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، و اور از جب، دیکھیں اذاب ہم نے پڑھا تھا، اب از آ رہا ہے. اور از جب، قالا روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ قاف واو لام. واو کی جگہ الف آ گئی کیونکہ واو ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، تو واو کی جگہ الف نے لے لی. تو واو کی جگہ الف یا تینوں میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے. اور از جب، قالا کہا، رب کا کم کا تمہارا، کم تم سب کا ہے نا، ہم نے پڑھا نا. ہم کا کم یہ نا، ہم یعنی اس کا ان سب کا کم تمہارا تم سب کا، یہ نا میرا ہمارا. ویری گڈ. ہم کا کم یہ نا اس کا ان سب کا، تمہارا تم سب کا، میرا ہمارا. ویری گڈ. اور اس جب قولا کہا، رب کا آپ کے، اور جب کہا آپ کے رب نے. کس کے رب نے؟ آپ کون؟ آپ کون؟ نو، ایک ہی جن کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے. ٹھیک ہے، جب بھی اکثر جگہ پر قرآن میں جہاں پر کا سیگا آئے گا، آپ کا سیگا آئے گا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس جب قولا کہا، رب نے، کا آپ کے رب نے، للملائکتی، لی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں حرف جر میں، لی یعنی لیے. ویری گڈ. لی یعنی لیے، حرف جر کا لی یعنی لیے. الملائکتی، الملائکتی از دا پلورل آف ملک. ملک کہا جاتا ہے ایک فرشتے کو، ملائکہ کہا جاتا ہے بہت سارے فرشتوں کو. ٹھیک ہے، ملک یعنی ایک فرشتہ، ملائکہ یعنی بہت سارے فرشتے. کیا کہا اللہ رب العزت؟ کس سے کہا اللہ رب العزت نے؟ فرشتوں سے کہا. اور اس جب قولا کہا، رب نے کہا آپ کے لیے، الملائکہ فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے کہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی دو الفاظ سے مل کر بنائے، انا پلس یا. انا کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، بے شک. ہم ورڈز کو ریپیٹ کرتے ہیں، انا والے جو سملر ورڈ تھے. انا کا مطلب بے شک، انا کا مطلب کہ یہ کہ، اور کبھی کبھی بے شک. گڈ. پھر ہم نے دیکھا تھا ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر. ہاں، سم ٹائمز بے شک اور نہیں کا بھی ترجمہ آتا ہے نا. ان میں کبھی اگر کا ترجمہ آتا ہے، کبھی بے شک کا ترجمہ آتا ہے، کبھی نہیں کا ترجمہ آتا ہے. پھر کیا بچ گیا؟ ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ یہ کہ. گڈ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. چلیں. اور اس جب قولا کہا، رب نے کہا آپ کے لیے، ملائکہ فرشتوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ ملکہ، ملک. ٹھیک ہے، ملک یعنی فرشتہ. انا پلس یا، انا مطلب بے شک، یا میں، ہے نا، ہم نے پڑھا تھا یا یہ نہ، یہ میرا اور نہ ہمارا. تو بے شک میں. اور اس جب قالا کہا، رب نے کہا آپ کے لیے، الملائکہ فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے. انا پلس یا، انا بے شک، یا میں، جاعل از آن دا پیٹرن آف فاعل، ہے نا. ہم نے پڑھا تھا نا، فاعل قاتل، ظالم ظلم کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا. تو جعلا ہم نے روٹ لیٹر پڑھا تھا، جعلا کا مطلب بنانا، تو جاعل مطلب بنانے والا. ویری گڈ. قتلا مطلب قتل کرنا، قاتل قتل کرنے والا. پھر ضربا مطلب مارنا، اور ضارب یعنی مارنے والا. شکر مطلب شکر کرنا، شاکر مطلب شکر کرنے والا. صابر مطلب صبر کرنا، صابر مطلب صبر کرنے والا. بالکل اسی طرح جعلا مطلب بنانا، اور جاعل مطلب بنانے والا. یہ ایکسرسائز ہم لوگ پچھلے اس میں کر بھی چکے ہیں. بارک اللہ فیکم. اور جب کہا آپ کے رب نے لیے، ملائکہ فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے. انا بے شک، یا میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ. کہاں بنانے والا ہوں؟ فی میں کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے.
فی حرف جر ہے، الارضی زمین میں، الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فی حرف جر ہے اس لیے ارض کو پہلے پڑھ لیں گے، فی میں، الارضی زمین میں، خلیفہ، خ لام فا، اس کے روٹ لیٹر ہے خلفہ، خلفہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے آتا ہے، بعد میں آتا ہے، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، مطلب ایک مین ہیڈ ہے اور اس کے بعد کون ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے والا اس کا خلیفہ ہے، تو خلیفہ مطلب ریپرزینٹیٹیو، وائس جیرنٹ، جانشین، تو اللہ نے فرمایا میں اپنا ایک جانشین کہاں بنانے والا ہوں؟ زمین میں، یعنی ابھی یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب ابھی تک زمین نہیں بنی ہے، ابھی مطلب زمین ان دا سینس کہ زمین میں ابھی کوئی بساوٹ نہیں ہوئی بھی ہے، وہ جو جن تھے وہ اللہ نے ان کو تو ختم کر دیا تھا نا، پھر اس کے بعد یہاں پر ابھی تک زمین میں کوئی ہے نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا اتجعلوا فیها من یفسد فیها، دیکھیں ابھی آیا تھا قالا، ایک کے لیے آتا ہے قالا، اس نے کہا، پھر واو الف لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پلورل ہو جاتا ہے، ویری گڈ، واو الف ان سب نے قالا کہا، واو الف آتا ہے جمع کے لیے نا، پلورل کے لیے، اور کیا آتا ہے؟ اونا، اینا، واو الف، ویری گڈ، اور فیمیل کے لیے آتن، آتن، اور اگر سنگل حرکت ہو تو آتو، آتی، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، واو الف ان سب نے قالا کہا، کہا ان سب نے، کن سب نے؟ فرشتوں نے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے مخاطب ہیں تو فرشتوں نے جواباً کہا، واو الف ان سب نے قولا کہا، اتجعلوا فیہا، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا انؤمنو، یہ وہی ہے، کا مطلب کیا، کا مطلب کیا، تو الف کے اوپر زبر بھی آ سکتا ہے، حمزہ کے اوپر زبر بھی آ سکتا ہے، دونوں طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ الف کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے، تینوں طریقے سے لکھا جائے گا، اس کا مطلب ہوگا کیا، کیا تجعلو، اب یہ تجعلو جو ہے یتان کا تا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم، ویری گڈ، کیا تاتو جعلا، جیم عین لام، جعلا مطلب بنانا، کیا تو بنانے والا ہے، کیا تو بنائے گا، فیہا، ہاں، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے، ویری گڈ، بارک اللہ فیک، اچھا ہم ایک مرتبہ یتان کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں، یتان کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ مضارع کے لیے، مضارع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریزنٹ پلس فیوچر، حال پلس مستقبل، ماضی الگ ہے، حال پلس مستقبل، پریزنٹ پلس فیوچر، اور پریزنٹ اور فیوچر کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کیسے پہچانتے ہیں؟ کس کے ذریعے سے؟ یتان کے ذریعے سے، تو یا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وہ، تا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تم، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، تا کا ترجمہ دو ہوتے ہیں، فیمیل کے لیے وہ اور میل کے لیے تم، الف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں، اور نون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، ویری گڈ، تو یہ یہاں پر تا اللہ کے لیے ہے تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا تو یا آپ، دونوں بھی کر سکتے ہیں، کیا تا تو، دیکھیں اللہ کو آپ تو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت کو آپ تو سے بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہیں اپنے آپ کو میں کہا ہے، کبھی اپنے آپ کو ہم کہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کے حساب سے آپ کہیں گے، اور تو جب وہ کہتا ہے میں تو ہم کہتے ہیں تو دونوں طریقے سے کہنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، کیا تاتو جعلا بنانے والا ہے، کیا تو بنائے گا، ایکچولی میں بنائے گا، فی ہا، فی اور ہا دو الگ الگ ورڈ ہیں، فی کا ابھی جیسے فی الارضی میں پڑھا تھا، فی کا مطلب ہوگا میں، اور ہا مطلب اس میں مطلب کس میں؟ اس زمین میں، تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے زمین کی طرف جا رہی ہے، ہم نے دیکھا تھا ہو مطلب اس کا، ہم مطلب ان سب کا، اسی طرح فیمیل کے لیے ہم نے دیکھا تھا ہا ہننا، ہا ہننا، ہا مطلب اس عورت کا، ہننا مطلب ان سب کا، ٹھیک ہے، ان سب عورتوں کا، تو عورت کون ہے یہاں پر؟ زمین فیمیل ہے، زمین عورت ہے، بارک اللہ فیکم، قولو واولف ان سب نے، قولا کہا، کیا تاتو جعلا بنائے گا، فی میں، ہا اس میں کس میں؟ اس زمین میں، تو یہاں کی ضمیر زمین کی طرف ہے کیونکہ زمین فیمیل ورڈ ہے، من یفسد فیہا، من کے دو ترجمے ہیں، کون کون سے؟ من ربکا، من ربکا، کیا نہیں، کون، کیا کے لیے ماں آتا ہے، ٹھیک ہے، من یعنی کون اور من یعنی جو،
ٹھیک ہے. من کا ترجمہ ہوگا جو. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم, ماشاء اللہ, اللہم مزید فضل. ٹھیک ہے, چلے لکھ کر بھی آنسر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. بولیے. ہاں دیکھیں, ہم نے کیا کہا تھا, 98% جگہ پر ایکسیپشن ہے نا. 98% کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ہر چیز کا ایکسیپشن ہوگا. یاد رکھیں عربی زبان کے ہر رول کا کچھ نہ کچھ ایکسیپشن, کچھ نہ کچھ استثناء ہوگا. اگر جیسے ہم کہتے ہیں خلیفہ, خلیفہ سنتے ہی آپ کو پتا چلتا ہے میل کی بات ہو رہی ہے. علامہ, واٹ از علامہ؟ میل ہے فیمیل ہے؟ میل ہے نا. علامہ اقبال سنا ہے نا نام سب نے. علامہ میل کا ہے فیمیل کا ہے؟ میل کا ہے, حالانکہ گولتا اینڈ میں آتا ہے. پھر آپ نے حمزہ نام سنا ہے, حمزہ تو گولتا آتا ہے اس میں, لیکن حمزہ نام کیا فیمیل کا رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا. طلحہ کیا ہے؟ میل ہے. کیوں؟ نام سن کے ہی پتا چل رہا ہے میل ہے. تو سائن ہونا ہر جگہ پر پاسبل, مطلب 2% ایسی جگہ ہیں جہاں پر گولتا ہوگا لیکن وہ میل ہوں گے, کیونکہ سن کے ہی آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے, دیٹ از کالڈ ریئل میل, جو اوریجنل میل جن کو کہا جاتا ہے, کہ آپ کو سن کے ہی پتا چل جائے کہ وہ میل ہے, تو پھر آپ اس کے اندر سائن نہیں دیکھیں گے. ویری گڈ کوشچن, ماشاء اللہ. اس طرح سے غور و فکر کیا کریں تاکہ اور بھی زیادہ گرامر آپ لوگوں کا کلیئر ہو جائے. ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل. ٹھیک ہے, تو یہاں پر خلیفہ جو ہے میل ہے, حالانکہ گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ جو ورڈز گول تا پر اینڈ ہوتے ہیں فیمیل ہوتے ہیں, لیکن آپ سنتے ہی بتا سکتے ہیں خلیفہ میل کے لیے ہوتا ہے, اسی لیے ہم پھر اس کے اوپر سائن کے اوپر نہیں جائیں گے, ہم اس کے اوریجنالٹی اس کے سننے پر جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا تاتو جعلو بنانے والا ہے فی میں, ہاں اس میں یعنی اس زمین میں. من یفسدو فیہا, من کا ترجمہ ہوتا ہے جو, من کا ترجمہ ہوتا ہے کون, اور انگلش میں دیکھا جائے تو ہو, دونوں میں ہو ہی ہوتا ہے. جو کے لیے بھی ہو آتا ہے اور کون کے لیے بھی ہو آتا ہے. تو من یعنی جو. یفسدو فیہا, اب یہ یفسدو میں بھی یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, فسدا فساد کرے گا, یا وہ فسدا فساد کرے گا. فیہا, فی میں, ہاں اس میں, فی میں, ہاں اس میں, کس میں؟ اس زمین میں. یہ بھی ہاں کی زمین کی طرف چلی گئی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور یا وہ, سین فا کاف, سفک, یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا میننگ ہوتا ہے بہانا, ٹو شیڈ, بہانا. ٹھیک ہے, بہانا. کیا بہائے گا؟ اور یا وہ سفکا بہائے گا. الدماء, دم کا پلورل ہے دماء, دم کا مطلب ہوتا ہے خون, دماء ہوتا ہے بہت سارا خون, یعنی کہ پلورل کے فارم میں آ گیا. دم یعنی خون اور دماء یعنی بہت سا خون. ٹھیک ہے, پلورل فارم میں آ گیا. تو فرشتوں نے کیا کہا, یا اللہ کیوں بنا رہا ہے, وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ فساد کرے گا زمین میں, اور وہ کیا کرے گا؟ بہائے گا خون. روٹ لیٹر ہیں اس کے دال میم واو, دمو, دال میم واو, دمو یعنی خون, بلڈ. تو ہی ول شیڈ بلڈ, اور وہ کیا کرے گا؟ ہی ول کرپٹ دا لینڈ, وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا, خون ریزی کرے گا. واو الف ان سب نے قولا کہا, کیا تھا تو جعلا بنانے والا, بنائے گا, فی میں, ہاں اس میں, اس زمین میں, من جو, یا وہ, فسدا فساد کرے گا, فی ہاں اس میں یعنی اس زمین میں, اور یا وہ سفکا بہائے گا, الدماء خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اب ہم نے واو پڑھ لیا, واو یعنی اور, ویری گڈ, واو اور, نحنو, انا نحنو, انا نحنو, نحنو مطلب ہم سب, ویری گڈ, نحنو مطلب ہم سب, اور نحنو ہم سب, نسبح, یتان کا نون ہے, نون یعنی ہم, سین با ہا, روٹ لیٹر ہے اس کا سبہا, سبہا تسبیح کرنا. دیکھیں شد آ رہا ہے, تشدید آ رہی ہے سبہا میں, تو سبہا تشدید کے ساتھ ہے, اس کے اوپر شد آ رہی ہے, تو یہ تسبیح ایک بار نہیں ہوئی ہے, کرتے ہی رہتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. کوئی بھی کام جس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے, کسی بھی کام کو جب زیادہ بار کروانا ہوتا ہے یا بہت سختی کے ساتھ کروانا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر تشدید لگا دیتے ہیں. یعنی وہ کام ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے, یا بہت اس کے ساتھ ہوتا ہے, انٹینسٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو سباہا یعنی ایک بار تسبیح نہیں کرتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, ہم تو تسبیح کرتے رہتے ہیں. نون ہم, سباہا تسبیح کرتے ہیں, بحمدکا, بی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا ساتھ, ود. ٹھیک ہے, ساتھ یعنی ود, حمد یعنی
حمد تعریف اور شکر کے ساتھ، ہے نا، کا تیری تعریف اور شکر کے ساتھ تیری تسبیح بھی ہم کرتے رہتے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. اور نحنو ہم تو، نون ہم سب بھی تسبیح کرتے ہیں، بھی ساتھ حمد کے، کا تیری حمد و ثنا کے ساتھ، یعنی تیرے تعریف اور شکر کے ساتھ تیری ہم تسبیح بھی کرتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی؟ ہم ہے نا عبادت کرنے کے لیے، ہم ہے نا تسبیح اور حمد کرنے کے لیے. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور نون ہم، قاف دال سین اس کا روٹ لیٹر ہے. قدس کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. ٹھیک ہے، ہم تو پاکی بیان کرتے ہیں. لا لیے، یتان کا لا ہے، سوری یتان کا لا ہے کہہ رہے ہیں، حرف جر کا لا ہے، تو لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیے. ویری گڈ. تو دیکھیں ابھی یہاں پر آیا تھا لی کہاں گیا؟ للملائکہ میں، للملائکہ، اور یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ لکا. تو یہاں پر لی آ رہا ہے، یہاں پر لا آ رہا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ زیر اور زبر. ویری گڈ، شارپ آبزرویشن. زیر اور زبر کا فرق تو ہے، لیکن ہم نے آپ کو فرق بتایا تھا. ہاں، جب یہ پروناؤن کے ساتھ آئے گا، بارک اللہ فیکم، جب اٹیچ پروناؤن کے ساتھ آئے گا تو لا کے فارم میں آئے گا. جب کوئی ناموں کے ساتھ آئے گا تو لی کے فارم میں آئے گا. جیسے ہم للہ ہی کرتے ہیں، لکم، لا، لکم، لکا، لنا. تو لا 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 کہاں پر آ رہا ہے؟ جب ہم ضمیر متصل ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا کے ساتھ لگاتے ہیں تو لا آ جائے گا، ورنہ لی آئے گا. للہ، للملائکہ، للوالدین، للاقربین، ہے نا جی، للناس. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل. تو یہاں پر لا کا مطلب بھی لیے ہے، اور للملائکہ میں لی کا مطلب بھی لیے ہے. دونوں جگہ پر لی کا ترجمہ، لا کا ترجمہ لیے ہوگا. جب تک کہ وہ حرف جر ہے تو اس کا ترجمہ لیے ہوگا. ہاں، ضمیر کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ لا میں آئے گا. اور ناموں، اسموں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ لی کے فارم میں آئے گا. اور یاد رکھیں صرف ایک جگہ پر یہ ضمیر کے ساتھ لی بنتا ہے، جب یا کے ساتھ لگتا ہے، لی، میرے لیے. باقی سب جگہ پر لا ہی لگتا ہے. چلیں خیر، ہم اتنے ڈیپ گرامر میں نہیں چاہ رہے ہیں، بس ہم آپ کو یاد دلا رہے تھے لا اور لی کا دونوں کا سیم ترجمہ ہے، لیے، فور. اور نحنو ہم تو، نون ہم سبح تسبیح کرتے ہیں، بھی ساتھ حمد کے، کا تیری حمد کے ساتھ. اور نون ہم قدس پاکی بیان کرتے ہیں. قدسو، دیکھیں اس کے اوپر بھی شد ہے، تو یہ بھی ہم بار بار کرتے رہتے ہیں. قدسو، نقدسو، نون ہم قدس پاکی بیان کرتے ہیں. لا لیے، کا تیرے لیے ہم پاکی بھی بیان کرتے ہیں. جب ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں تو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قولا انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ رب العزت نے قولا کہا، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. قولا کہا، دیکھیں قولا سنگولر ہے، قولو پلورل ہے، واو الف کے ساتھ. قولا کہا، انا پلس یا، انا بے شک، یا میں، بے شک میں. قولا کہا اللہ نے، انی بے شک، یا میں، عالم، یہ یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، عین لام میم، علم رکھتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں. ماں، جو، ماں کا ترجمہ ہوگا جو. یاد رکھیں، ہاں ایک اور رول یاد رکھیں، جب بھی ماں کے ساتھ لا آئے گا تو ماں کا ترجمہ جو ہوگا، کیونکہ دو بار نہیں ہوگا نا، ایک کو دوسرا ترجمہ دینا پڑے گا، ایک کو دوسرا. تو لا کا ترجمہ تو فکس ہے، کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. لا ہر حال میں نہیں ہوتا ہے تو ماں کو ہی چینج کرنا پڑے گا. تو کیا کر دیا ہم نے؟ جو. تو ماں ہمیشہ لا کے ساتھ جب بھی آئے گا تو ماں کا ترجمہ جو ہو جائے گا، لا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لا کا ترجمہ نہیں ہے اور ماں کا ترجمہ لا کی وجہ سے جو ہو گیا. اللہ آ جائے، اللہ، ماں کے ساتھ اللہ آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا. ماں کے ساتھ لا آ جائے تو ماں کا ترجمہ جو ہوگا. از دیٹ کلیئر؟ لکھ لیں اپنی بک میں اگر لکھنا ہے تو. ماں پلس اللہ، ماں پلس اللہ تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا. ماں پلس اللہ، ماں پلس اللہ. آگے آیت میں اللہ آ جائے گا تو ماں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں. اور ماں کے ساتھ لا آ جائے گا فوراً اس کے بعد تو ماں کا ترجمہ ہو جائے گا جو. ٹھیک ہے، اولا کہا، اللہ رب العزت نے کہا. سمجھ آ گیا؟ رول سمجھ آ گیا سب کو؟ الحمدللہ. کیونکہ لا کا ترجمہ فکس ہے نا، ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے، تو ماں کو ایٹ لیسٹ وی کین چینج. ماں جو.
اللہ کے ساتھ نہیں آتا ہے ماں کا ترجمہ، اور لا کے ساتھ ماں کا ترجمہ جو آتا ہے ساتھ میں ہی، اکثر یہ دونوں ساتھ میں ہی لکھے ہوتے ہیں، ماں لا، ماں لا، ٹھیک ہے، ماں جو لا نہیں، ماں جو لا نہیں، تعلمون، یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون سب، تم سب، عین لام میم روٹ لیٹر ہیں اس کے، عین لام میم، علم رکھتے ہو، جو تم علم نہیں رکھتے وہ میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں۔ قولا کہا اللہ رب العزت نے، انی بے شک یا میں، انا بے شک یا میں، اعلم، الف یتان کا الف، الف میں، علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، ما جو لا نہیں، تا تم، واو نون سب علم رکھتے نہیں تم سب جانتے۔ کہا کہا اللہ نے، بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم سب جانتے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دوبارہ سے ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس جب قالا کہا، رب نے کہا، آپ کے رب نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، لیے الملائکہ فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے، انا بے شک یا میں جاعلن، فاعلن پیٹرن پر ہے، بنانے والا ہوں، فی میں الارض، زمین میں، خلیفہ، جانشین بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالو، واورف ان سب نے، قالا کہا، اتجعلو، کیا تا تو جعلا بنائے گا، فی میں ہا اس میں، اس زمین میں، من جو یا وہ، فسدا فساد کرے گا، فی میں ہا اس میں، اس زمین میں، اور یا وہ، سفکا بہائے گا، الدماء خون، یعنی بہت خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ، اور نحنو ہم، نسبح، نون یتان کا نون ہے، نون ہم سبا تسبیح کرتے ہیں، بھی ساتھ، ہم کا تیری حمد کے ساتھ ہم تسبیح کرتے ہیں، اور نون ہم قدس، پاکی بیان کرتے ہیں، لا لیے کا تیرے لیے ہم پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ قولا کہا اللہ نے، انا بے شک یا میں عالم، الف میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، ما جو لا نہیں، تا تم، واو سب علم رکھتے نہیں تم سب جانتے۔ اور ہاں خلیفہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرشتے خلیفہ کا مطلب تھا کہ اب ان کے خلیفہ کی نسلیں چلیں گی، تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ مت بنا خلیفہ، کیونکہ وہ کیا کریں گے، خون بہائیں گے۔ اور جب کہا اللہ رب العزت نے، اور جب کہا آپ کے رب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ان سب نے کہا، فرشتوں نے کہا، کیا تم بنائے گا اس میں، یعنی اس زمین میں خلیفہ، جو وہ بہائے گا اس میں، وہ سوری جو وہ فساد کرے گا اس میں، یعنی کہ زمین میں، اور وہ بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ کہا اللہ رب العزت نے، بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم سب جانتے، جو تم سب علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا، یہ جو ہم نے ابھی سے پہلے دیکھ لیا نا، کہ ان لوگوں کا کانسیپٹ جو تھا، جنوں کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یار اب بھی جو بھی آئے گی نا مخلوق، تو وہ بھی کیا کرے گی، ایسے ہی خون بہائے گی، ایسے ہی فساد کرے گی، ہم کیا کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، اب ہم حمد بیان کرتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ پھر خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی سارا سنبھال لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے صرف حمد و ثنا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا نا انسان کو، ہے نا۔ تو چلیں اب دیکھیں، یہ حمد ہے نا اور تسبیح، اس میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا، کس کو پتا ہے؟ ویری گڈ، ہاں تعریف اللہ کی کیا ہے، حمد ہے، اور جو خامیاں ہیں اس کی تسبیح، ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ تو تسبیح اور حمد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اندر جو صفات ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو بیان کرنے کو ہم حمد کہتے ہیں۔ جیسے اللہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، اللہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ سب کیا ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی کوالٹیز ہیں، اس کو ہم بیان کریں تو یہ کیا ہے، حمد۔ اور اللہ رب العزت کے اندر جو صفات نہیں ہیں، اس کے بارے میں نیگیشن کو، اس کے منع کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، تسبیح۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی،
اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. پھر یہ تمام چیزیں جو اللہ تمام پستیوں سے پاک ہے، اللہ تمام تنزلی سے پاک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی تسبیح ہے. تو اللہ کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں اس کو نہیں کہنا تسبیح ہے، اور اللہ کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا بیان کرنا حمد ہے. از دیٹ کلیئر؟ سمجھ آئی بات؟ ہاں، جن چیزوں سے وہ پاک ہے وہ اس کی تسبیح ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کو بیان کرنے کو حمد کہیں گے. تسبیح پڑھتے ہیں نا آپ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک ہے مطلب کیا؟ اللہ ہر قسم کی برائی، عیب، پستی، ہر قسم کے عیب سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. تو جو عیب ہے نا، عیبوں کے بارے میں کہنا کہ اللہ عیب سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے. اور جو چیزیں اللہ کے اندر موجود ہے اس کو بیان کرنا حمد ہے کہ اللہ کیا ہے. ہم کرتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ حمد ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی جو تعریفیں ہیں وہ اس کی حمد ہے، اور اللہ کے جو عیب کو نیگیشن کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تسبیح ہے. ٹھیک ہے، حمد اور تسبیح مکس ہے اس میں. تسبیح تو ہم نے اس کو دانے والے جو وہ ہے اس کو رنگ کو اس کا نام ہی تسبیح رکھ دیا ہے. ہم نے اس کا نام تسبیح رکھا، اس کا نام تسبیح نہیں ہے، وہ موتی کی مالا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو تسبیح نام یوں دے دیا ہے کیونکہ ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام تسبیح رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہاں پر اللہ اکبر اللہ کی حمد ہے، اور سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح ہے. ہاں، اللہ اکبر اور الحمدللہ جو ہے اللہ کی حمد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تسبیح میں آئے گا. آپ نے کہا نا اللہ پاک ہے، تو کس سے پاک ہے؟ اللہ عیب سے پاک ہے نا، اللہ عیبوں سے پاک ہے. ہم دونوں کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس میں تسبیح اور حمد دونوں ساتھ میں آ جاتی ہے. جو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تیری تسبیح اور ہم ساتھ میں کر رہے ہیں، تو ہم بھی وہی ساتھ میں ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے اتنی دیر میں 4 درخت لگا لیے اپنے یہ بولنے میں، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. تو سب کے 4 درخت وہاں پہ جنت میں اگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ ساری چیزیں پتہ ہے کیا ہے؟ صدقے میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ جب بندہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بدن کے ہر جوائنٹس پر صدقہ واجب ہوتا ہے. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا حول ولا قوت کہنا صدقہ ہے. لیکن ان تمام جوڑوں کا ایک ساتھ اگر کسی کو صدقہ ادا کرنا ہے تو وہ چاشت کی 2 رکعت نمازیں پڑھ لے. چاشت کی نماز کب ہوتی ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے جو 20 منٹ تک ہم نے رکنا ہوتا ہے، اس کے بعد سے جب سورج میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چاشت کی نماز ہلکے. ہاں، پہلے اشراق آئی، سورج میں جب تیزی آ جائے گی تو چاشت شروع ہو جائے گی. پہلے اشراق رہے گی، اور اشراق اینڈ چاشت از ون اینڈ دا سیم تھنگ، بس یہ وقت کا فرق ہوتا ہے. ہاں بس، ہاں ویری گڈ. پہلے اشراق آتی ہے، پہلے فجر آتی ہے، پھر اس کے وہ 20 منٹ جب چلے گئے تو پھر وہ اشراق آتی ہے جو ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں ہوتی ہے، اور پھر جب سورج میں تھوڑی سی تپش اور وہ آ جاتی ہے، برائٹ ہو جاتا ہے، تو وہ چاشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاشت کا وقت، چاشت کو مینشن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ اب ریپیٹ کریں گے. تو یہاں پر فرشتے جو ہے نا اپنے جو ان کے دل میں جو بات تھی وہ ظاہر کر رہے تھے انڈائریکٹلی اللہ کے سامنے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اللہ خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں بنا دے، یعنی کہ ہم کیا کریں گے؟ زمین میں خون ریزی نہیں کریں گے، ہم زمین میں فساد نہیں کریں گے. تو ہمیں خلیفہ بنائے گا تو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ تسبیح کریں گے، حمد کریں گے، پاکی بیان کریں گے. کہا اللہ رب العزت نے بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں کیوں بنا رہا ہوں خلیفہ وہ مجھے ہی پتا اس کا ریزن. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ اور دیکھیں. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا
کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی اس زمین میں جو فساد کرے گا اس میں اور وہ بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم سب جانتے۔ چلیں نیکسٹ آیا نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور علم، عین لام میم سے بنا ہے یہ، یعنی علم سے ریلیٹڈ ہے۔ علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، لکھیں علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی 2 ورڈز آئیں گے۔ لکھیں علامہ مطلب سکھانا، علامہ مطلب سکھانا، ٹو ٹیچ۔ علامہ مطلب سکھانا، ٹو ٹیچ۔ اب اسی علامہ سے پہلے تا لگا دیں، لکھے تعلمہ، 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 یہاں پر تا لگا دیجئے شروع میں، تعلمہ۔ تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو لرن، سیکھنا۔ علامہ مطلب سکھانا، تعلمہ مطلب سیکھنا، ٹھیک ہے۔ تعلمہ تا لگ جائے گا تو سیکھنا، تعلمہ مطلب سیکھنا، ٹو لرن، اور علمہ مطلب سکھانا، یعنی ٹو ٹیچ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ورڈ ہے وہ بھی لکھ لیں، کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ علمہ مطلب سکھانا، تعلمہ مطلب سیکھنا۔ ایک اور ورڈ لکھیں علیمہ، علیمہ، عین کے اوپر زبر لگائیں، لام کے نیچے زیر لگائیے، میم کے اوپر زبر لگائیے۔ علیمہ کا مطلب ہے ٹو نو، جاننا، 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 ٹھیک ہے۔ کتنے ورڈ ہو گئے ہمارے پاس؟ 3 ہو گئے۔ علیمہ مطلب علیمہ مطلب جاننا، علیمہ مطلب جاننا۔ تو سب سے پہلا ورڈ ہم نے دیکھا علمہ، علمہ مطلب سکھانا، ٹو ٹیچ، ہے نا۔ اور تعلمہ مطلب سیکھنا، ٹو لرن، اور علمہ مطلب جاننا، ٹو نو، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ایک حدیث پر ہم غور کر لیتے ہیں، تھوڑی سی پیاری سی، سب کو یاد بھی ہوگی شاید۔ خیرکم من تعلم القرآن، اب ذرا غور کریں، خیرکم، خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر، بھلا، بہتر، ٹھیک ہے۔ کم یعنی تم سب، ہم نے پڑھ لیا نا کتنی مرتبہ، کم یعنی تم سب میں خیر، بہتر، من کے 2 ترجمے ہیں نا، جو یا کون، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہے۔ خیرکم تم میں بہتر، خیر یعنی بہتر، کم تم میں، من جو، تعلمہ، تعلمہ سیکھے، تعلمہ پہلے سیکھیں گے نا، تعلم القرآن، کیا سیکھے؟ قرآن سیکھے۔ تم میں بہتر وہ ہے من جو تعلمہ سیکھے القرآن، قرآن۔ اور پھر آگے آتا ہے اس کے، یہ آدھی حدیث ہے، پھر آگے آتا ہے و، اور علمہ، علمہ سکھائے، ہو اس کو کس کو؟ قرآن کو سکھائے، یعنی یہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، و اور علمہ سکھائے، ہو اس کو، خیرکم تم میں بہتر، من جو تعلمہ سیکھے القرآن قرآن، و اور علمہ سکھائے، ہو اس کو۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل کرتے ہیں، پہلے سیکھتے ہیں تعلمہ، پھر سکھاتے ہیں علمہ، تو یہ دوسرا سٹیپ ہے نا۔ علمہ، تعلمہ پہلے آتا ہے، کیونکہ تے پہلے آتا ہے نا، یاد رکھیں، پھر عین بعد میں آتا ہے، وہ کاؤنٹ لیٹر مت کاؤنٹ کریں۔ تعلمہ آپ نے سیکھا، دین اس کے بعد سکھایا، تو تعلمہ مطلب سیکھنا، علمہ مطلب سکھانا۔ ویری گڈ، آپ بھی تو بہتر ہیں، آپ بھی تو سیکھ رہے ہیں نا، تو جو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں سب کو اللہ نے کاؤنٹ کیا اس میں، ٹھیک ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو دوسروں کو اس کو سکھاتے ہیں، یعنی اس قرآن کو سکھاتے ہیں۔ تو علمہ کا کیا میننگ ہوگا؟ سکھانا۔ ویری گڈ، یاد کر لیں اس حدیث کو، ہم انشاءاللہ ایسے شارٹ کر کے ایٹ لیسٹ 40 حدیثیں یاد کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
40 احادیث یاد کرنے کا فائدہ پتہ ہے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ حدیث مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی ہوئی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، ایسے کر کے بہت سارے الدین یسرا. ہاں ویسے ہاں ویسے ہی ٹھیک ہے کیا. ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو یاد کریں گے ہم لوگ آج ایک حدیث یاد ہو گئی. فائدہ کیا ہے وہ آپ لوگ بتائیں گے ہمیں, اس کی فضیلت کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہم گروپ میں بھیجیں گے, آپ لوگ اس کو لرن کیجیے گا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو سارے ورڈ کا ترجمہ خود پہلے سے ہی آتا ہے نا الحمدللہ. چلیں وہ اور علامہ سکھایا, وہ اور علامہ سکھایا آدمہ آدم علیہ السلام کو, یعنی اب اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں. وہ اور علامہ سکھائے یعنی اس نے سکھائے, اللہ نے سکھائے آدمہ آدم علیہ السلام کو الاسماء, اسما اسما یہ سما نہیں ہے, اسما ہے ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اسما کا مطلب ہوتا ہے نام, اسم کا پلورل ہے اسما, اسم یعنی ایک نام, اسما یعنی بہت سارے نام. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا, اور علامہ سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسما, نام, نام بہت سارے نام ہے نا, اسم کا پلورل ہے اسما, بہت سارے نام. کلہا, کلہا بتا دیا اللہ نے, کلہا مطلب کل کا مطلب ہوتا ہے سارے, ہاں اس کے سارے کے سارے, یعنی جو اسما ہیں اس میں سارے کے سارے نام سکھا دیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور علامہ اس نے سکھائے, اللہ نے سکھائے آدمہ آدم علیہ السلام کو الاسما نام, کلہ سارے کے سارے, ہاں اس میں اس کے جو جتنے سارے نام تھے, جو چیزیں تھی اس کے سارے نام سکھا دیے. اب اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں, ڈیمو دے رہے ہیں, کس کو, فرشتوں کو. اللہ کو بتانا ہے کہ وہ بہتر ہیں, میں کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اس کا ایک ڈیمو دے رہے ہیں. کل کا مطلب ہوتا ہے سارے, ہاں اس کے سارے نام سکھا دیے. ثم پھر ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ ورڈ ثم پھر, ارزا عرض کیا, ہم شعر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, عرض کیجئے ہے نا, تو عرض کیجئے, پیش کیجئے. اردا پیش کیا یا عرض کیا, تو اردا کا مطلب پیش کرنا یا عرض کرنا, تو ہم پیش کرنا زیادہ بیٹر ورڈ ہے, تو اردا پیش کیا. ہم ان سب کو یعنی ان ناموں کو اللہ نے, ان تمام چیزوں کو اللہ نے کیا کیا, پیش کیا. اور ادا اس نے پیش کیا, ہم ان سب کو, علا پر, علا پر حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے علا یعنی پر, الملائکہ فرشتوں پر, تو پر کو بعد میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ حرف جر ہے, فرشتوں پر پیش کیا. اور علامہ سکھائے, اس نے سکھائے یعنی اللہ نے سکھائے آدمہ آدم علیہ السلام کو اسما نام, کلّا تمام, ہاں اس کے تمام نام سکھا دیے. ثم پھر اردا پیش کیا, ہم ان سب کو یعنی ان تمام چیزوں کو, علا پر, الملائکہ فرشتوں پر. فقال انبئونی, پھر آگے کیا کیا اللہ رب العزت نے, پھر قالا کہا, کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں, پھر قالا کہا, اللہ نے کہا, انبئونی, انبی نون با حمزہ, اس کے روٹ لیٹر ہے نون با حمزہ, نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر, تو خبر یہ حکم کے طور پر آ رہا ہے, کمانڈ کے طور پر. واو سب, دیکھیں آ گیا نا واو بیچ میں, تو ہم نے کیا کہا تھا, 4 طریقے ہیں, اونا, اینا, واو الف اور واو, تو دیکھیں بیچ میں آتا ہے تو صرف واو رہ جاتا ہے, الف وہاں سے ڈراپ ہو جاتا ہے. اونا, اینا, واو الف اور واو, یہ چاروں پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے, جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے. امبا خبر دو, واو تم سب, کون تم سب, فرشتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں. پھر قالا کہا اللہ نے, امبی خبر دو, واو تم سب, نی مجھے, خبر دو تم سب مجھے. نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے, یاد رکھیں, یا کا مطلب ہوتا ہے میرا, اور نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے. اس پر بھی ہم ایک حدیث یاد کریں گے, ابھی حدیث نہیں دعا یاد کریں گے. پھر قالا کہا, امبا خبر دو, واو تم سب, نی مجھے, بی اسماء ہؤلائی, بی کی, اسما ناموں کی خبر دو مجھے. پھر قالا کہا اللہ نے, امبا خبر دو, واو تم سب, نی مجھے, بی اسماء ناموں کی, ہؤلائی, واٹ از ہؤلائی, حرف سوری اس میں اشارہ, دیز یہ سب ہے نا, ہاذا ہازی ہؤلائی, ہاذا یہ,
हाज़िही ये फीमेल, हाउलाई ये सब, ठीक है, ये सब के नामों की। फिर कौला कहा अल्लाह ने, अम्बा खबर दो, वाओ तुम सब नी मुझे भी की, अस्मा नामों की, हाउलाई इन सब चीजों की। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा किया होगा कि बहुत सारी चीजें सब सामने रख दी, और क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को उनका सारा इल्म दे दिया, इल्हाम कर दिया, सारा कुछ सिखा दिया। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों से पूछा, बताओ ये सब चीजें क्या हैं? तो फरिश्ते तो हेल्पलेस थे, वो बता ही नहीं पाए। तो अल्लाह ने क्या कहा फरिश्तों से कि तुम सब खबर दो मुझे भी अस्माई नामों की, हाउला इन तमाम चीजों की, इन कुन तुम स्वादिकीन, इन अगर, वेरी गुड, इन अगर, कुन तुम, कुन काफ वाव नून रूट लेटर है इसके, कभी इसका तर्जुमा होना होगा, कभी है होगा, कभी था होगा, हाँ थे होगा, डिपेंड करेगा जैसा भी है। इन अगर कुन हो, यहाँ पर हो का तर्जुमा फिट हो जाएगा। इन अगर कुन हो तुम सब, अगर तुम सब हो यानी तुम फरिश्तों, अगर तुम सब हो, स्वादिकीना, स्वादिक फाइल पैटर्न पर है, सा दाल का सिद्क का मतलब होता है सच, और सादिक का मतलब क्या होगा, सच बोलने वाला, और ईना लग गया तो सच बोलने वाले, प्लूरल हो जाएगा। इन अगर कुन हो तुम सब सादिकीना, सच बोलने वाले, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो ना कि वो खून बहाएंगे, वो फसाद करेंगे, तो तुम ये नामों के बारे में बता दो, ये जो चीजें तुम्हारे सामने मैंने रखी हैं उनके नामों के बारे में बता दो। फिर कौला कहा अल्लाह ने, अम्बी खबर दे दो, वाओ तुम सबनी मुझे भी अस्माई नामों की, बी का तर्जुमा यहाँ पर की आ रहा है, बी नामों की, हा उलाई इन तमाम चीजों के, इन सब के, दीज ऑल, ठीक है, इन सब के, इन अगर कुन हो तुम सब स्वादिकीना, सच बोलने वाले, यानी अपने दावे में अगर सच्चे हो तो इनके नाम बता दो। एक मर्तबा शुरू से देखें, वाह और अल्लमा सिखाया, वेरी गुड, वाह और अल्लमा उसने सिखाया, अल्लाह ने सिखाया, आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा अल अस्मा नाम, कुल्ला तमाम, हा उसके तमाम नाम, सुम्मा फिर, अरदा अर्ज किया यानी पेश किया, हाँ पेश किया, हम उन सब को, उन तमाम चीजों को पेश किया, अला पर, अल मलाइका फरिश्तों पर। फिर कौला कहा अल्लाह ने, अम्बा खबर दो, वाओ तुम सबनी मुझे बी अस्माई, बी की, अस्मा नामों, नामों की, बी को पहले क्यों नहीं पढ़ रहे, बी हरफे जर है इसलिए अस्मा को पहले पढ़ लेंगे, अस्मा बी अस्माई नामों, बी की, नामों की, हाउलाई इन सब के, ये सारी चीजों के, इन अगर उन हो तुम सब सादिकीना, सच बोलने वाले। और उसने सिखा दिए यानी अल्लाह ने सिखा दिया आदम अलैहिस्सलाम को नाम कुल्लाहा, तमाम के तमाम, उसके तमाम नाम, फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर। फिर कहा अल्लाह ने, खबर दे दो, वाओ तुम सबने मुझे भी अस्माई हाउलाई इन सबके नामों की, अस्माई नामों की, हाउलाई इन सबके, अगर तुम हो सौदिकीना, सच बोलने वाले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने वो सारी चीजों का नाम सिखा दिए, फिर उसके बाद फरिश्तों के सामने पेश किया, और फरिश्ते जो थे उन तमाम चीजों के जवाब देने से कासिर थे, यानी उनको खबर ही नहीं थी। क्यों खबर नहीं थी? क्योंकि अल्लाह ने उनको नहीं सिखाया था, अल्लाह ने सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को उन चीजों के बारे में सिखाया था। तो ऐसे ही मामला है ना, अल्लाह जिसको जो इल्म अता कर दे। अब जैसे कोई मेडिसिन वाला है तो उसको लॉ का इल्म नहीं होगा, जो लॉ वाला है उसको इंजीनियरिंग का इल्म नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ने उसको वो इल्म सिखाया, अल्लाह ने उसको वो इल्म सिखाया। तो हर किसी का इल्म क्या है, मुख्तलिफ है, जितना अल्लाह उसको अता कर दे। तो यही हुआ, फरिश्तों को तो अल्लाह ने नहीं सिखाए उन चीजों के नाम, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। और फिर पहले फरिश्तों से पूछा, जरा बताओ तो इन चीजों के नाम क्या क्या हैं। और नाम से यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहा है, स्कॉलर्स ने, नाम का मतलब है जो दुनिया में काम आने वाली तमाम चीजें थी, अल्लाह ने उनका इल्म आदम अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। और इंसान की सबसे बड़ी और पहली और अहम फितरत ये है कि वो जब किसी चीज को, नई चीज को देखता है तो पहले उसका नाम रखता है। ये दूसरी मखलूकात में नहीं है। उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो, क्योंकि नाम से फिर पहचान होती है हर जगह पर, फिर वो ही नाम हर जगह पर उसका रखा जाता है। तो वो नाम क्या होता है, वो एक उसकी खास सिफत है कि इंसान हर नई चीज को एक ना एक नाम जरूर दे देता है। जैसे बच्चे दुनिया में आ रहे हैं तो क्या करते हैं, उनको नाम देते हैं। और वो रोड पर चलने वाली बिल्लियां, उनका कोई नाम नहीं होता, जैसे ही वो घर में आई तो वो ना ज़ूबी, ना कैटी, ना पैटी, क्या-क्या नाम हो जाते हैं ना। तो वो क्या होता है
کہ نام رکھنے کی ہمارے اندر کوالٹی ہوتی ہے، انسانوں میں یہ صفت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم عطا کیا، ان کی ساری خواص، ان کی جو بھی کوالٹی کیا چیز کے لیے استعمال ہونا ہے. ورنہ آج ہم دنیا میں وہ ساری چیزیں، یہ اللہ کی طرف سے ریویلڈ نالج تھی جو آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا اور پھر فرشتوں سے پوچھا. ایک مرتبہ دیکھیں پھر ریپیٹ کریں. اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام اللہ، اس کے تمام نام. پھر عرض کیا، پیش کیا ان سب کو فرشتوں پر. پھر کہا خبر دے دو واؤ تم سب نے مجھے بھی اسمائی ناموں کی، ہاؤلائی ان سب کے، ان اگر کن ہو تم سب صادقینہ سچ بولنے والے اپنے دعوے میں اگر سچے ہو. اب دیکھیں ہم نے آپ کو کہا نا یا اور نی کو کیسے یاد رکھیں، یا کا مطلب میرا اور نی کا مطلب مجھے. تو ہم جب دعا پڑھتے ہیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھتے ہیں نا، سب کو یاد ہے نا یہ دعا ربی زدنی علما. تو ربی میں دیکھیں رب رب، یا لگ رہا ہے یا نی، ای کا مطلب میرے رب، مائی لارڈ. تو رب رب یا میرے رب. زد زیادہ کر، بڑھا دے. نی مجھے، زیادہ کر دے بڑھا دے. نی مجھے، امبی نی مجھے خبر دو. زدنی بڑھا دے نی مجھے علمن، کس میں بڑھا دے؟ علم میں بڑھا دے. میرے رب بڑھا دے، زیادہ کر دے نی مجھے علمن، علم میں بڑھا دے زیادہ کر دے علم میں. سمجھ گئے؟ اور نی اور یا کا فرق، یا یعنی میرا اور نی مطلب مجھے. گڈ، بارک اللہ فیک. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو ریپیٹ کرتے دین ول کنٹینیو. چلیں کون رہ گیا ہے؟ آپ کی ٹرن ہے نا. چلیں ایک لائن آپ کریں، یہاں سے یہاں تک کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 32. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قالوا، واو الف آ رہا ہے، واو الف یعنی سب. قالا کہا، سب نے کہا. کس سب نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. فرشتے، ہاں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ذرا مجھے خبر تو دو، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہے ان چیزوں کے نام. تو قالا، واو الف ان سب نے، قالا کہا یعنی فرشتوں نے کہا. سبحانکا، سبحان پاک. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. سبحا اس کے روٹ لیٹر ہیں جو تسبیح میں آئے تھے، وہی پاکی بیان کرنا. سبحا پاکی بیان کرنا، تو پاک ہے. سبحان پاک ہے. یہ جیسے فعلان، رحمان ہے نا، فعلان پیٹرن پر رحمان. تو سبحان پاک ہے کا تو پاک ہے. واو الف ان سب نے، قالا کہا یعنی فرشتوں نے کہا. سبحان پاک ہے کا تو پاک ہے یعنی تیری ذات پاک ہے. لا علم لنا، لا کا مطلب نہیں، لا نہیں، علما علم نہیں ہے، علم. لا لنا، لا اور نا دو الگ الگ ورڈ ہیں. لا کا مطلب لیے اور نا کا مطلب ہمیں، ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے علم. واو الف ان سب نے، قالا کہا. سبحان پاک ہے کا تو، لا نہیں، علما علم، لا لیے نہ ہمارے لیے علم ہی نہیں ہے. اب کیا کہا؟ اللہ، ایکسیپشن بتایا. اللہ سوائے، ایکسیپٹ. ماں کا ترجمہ یہاں پر ہوگا جو. اللہ سوائے ماں جو. علمتنا، اب آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تو یہاں بھی آ رہا ہے اور ماں کا ترجمہ جو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ بعد میں آئے گا تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا. اللہ پہلے آئے گا تو الگ جو ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ بعد میں آنا چاہیے ماں کے، تاکہ ماں کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے. قالو ان سب نے کہا، پاک ہے تیری ذات، پاک ہے تو، نہیں ہے علم لنا ہمارے لیے، اللہ سوائے ماں جو. علما، علما ابھی پڑھا تھا یہاں پر، سکھایا. ویری گڈ، سکھایا. تا یا تا، یہ پاسٹ ٹینس کا تا ہے. تا یعنی تو نے. انعمتا تو نے انعام کیا. ظلمتا تو نے ظلم کیا. قتلتا تو نے قتل کیا. رحمتا تو نے رحم کیا. صبرتا، ارے واہ، آپ لوگوں تو گردانے آ گئی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر. تا کا مطلب تو نے، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضد. اگر ہم نے کہنا ہے میں نے ظلم کیا، ظلم تو میں نے کیا نا، ظلم تو میں نے ظلم کیا. تو کا مطلب میں، عربی زبان میں تو کا مطلب میں. تا کو ہم چینج کر رہے ہیں نا، میں نے. ظلم نہ کا مطلب ہم نے ظلم کیا ہے نا، ظلم تو میں نے ظلم کیا. اچھا، قتل تو
میں نے قتل کیا. ہاں رحیم تو انعم تو میں نے انعام کیا. تو کا مطلب میں اور تا کا مطلب تو. ٹھیک ہے. تو نے سکھایا, علما سکھایا, تا تو نے, انمتا تو نے انعام کیا, قتلتا تو نے قتل کیا. تو تا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تو نے. علما سکھایا, تا تو نے, نہ کس کو؟ ہمیں. نا کا مطلب ہے ہمیں. 3 نا ہے نا. کون کون سے ذرا ریپیٹ کریں تو. شروع میں آیا تو ہاں شروع میں زبر کے ساتھ, بیچ میں آئے گا تو کڑی زبر کے ساتھ, لاسٹ میں آئے گا تو الف کے ساتھ آئے گا. تینوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم ترجمہ ہے. تینوں کا ترجمہ ہے ہم. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. نا کا ترجمہ ہو جائے گا ہم. تو علمتنا, علمہ مطلب سکھایا, تا تو نے, نہ ہمیں سکھایا تو نے. قالو ان سب نے کہا, سبحان پاک ہے کا تو, یعنی تیری ذات پاک ہے, لا نہیں, علم ہے, لا لیے نہ ہمارے لیے, اللہ سوائے ما جو علما سکھایا, تا تو نے, نہ ہمیں, جو تو نے سکھا دیا ہمیں, بس ہمیں تو اتنا ہی علم ہے. اب آگے دیکھیں کیا کیا انہوں نے کیا کہا, انک انت العلیم الحکیم. کس کے بعد کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. انا بے شک, کا تو بے شک تو, یعنی کون؟ اللہ. انتا انتا انتم انتا تو ہی, یعنی بہت ایمفسس کر رہے ہیں. انکا انا بے شک, کا تو انتا تو ہی, العلیم الحکیم. ال کا مطلب ہوتا ہے خاص, اور اللہ کی ناموں کے صفت کے آگے جنرلی لگتا ہی ہے العلیم. عین لام میم, علم سے روٹ لیٹر ہے اور فعیل پیٹرن ہے. فعیل پیٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اس کو کنٹینیو کرے, جو اس کو تسلسل میں رکھے, جو ہمیشہ جاری رہے. تو اللہ کا علم ہمیشہ جاری رہنے والا ہے. پھر حکیم, سیم پیٹرن. حکیم, ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹر ہے, حکمت والا ہے, اور اس کی حکمت بھی کیسی ہے؟ کمپلیٹ ہے, جاری رہنے والی ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو دونوں ورڈز فعیل پیٹرن پر بنتے ہیں, حکیم بھی اور علیم بھی. ٹھیک ہے. تو حکیم علیم ہے اور حکیم ہے, تو جاننے والا ہے, تو حکمت والا ہے. کتنی زبردست انہوں نے دونوں صفتیں چن کر کہی ہیں فرشتوں نے, کہ علم, کیونکہ علم کی کمی تھی نا ان کے پاس, تو فوراً سے کہا اللہ علم تو تیرے پاس ہے, ہمارے پاس کہاں سے آیا. پھر حکیم, اللہ حکمت تو تیرے پاس ہے, کہ تو کیوں بنا رہا ہے, ہمیں کیا پتا. تو بالکل زبردست والی ان لوگوں نے صفتیں استعمال کی. انا بے شک, کا تو انتا تو ہی, العلیم علم والا, الحکیم بڑا حکمت والا ہے. بڑا مطلب تیرے پاس سارا وزڈم ہے, تو کس چیز کو کس وجہ سے کرتا ہے وہ تو تجھے پتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. تو ساری پلاننگز ہے اللہ کے پاس. بارک اللہ فیکم. یعنی فرشتوں کی عاجزی دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں تو پتا نہیں ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں بھی پتا ہے تو کچھ تو بولیں گے, کچھ نہ کچھ تو نکلنا چاہیے, ورنہ تو میری عزت کم ہو جائے گی, ہے نا. ایسا ہی معاملہ ہے نا. نہیں بھی آتا ہے تو بیچارے کو کچھ نہ کچھ تو سکھا ہی دیں گے. کوئی دوائی پوچھ رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس سے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں ہم, ہے نا. وہ کہتے ہیں نا, انڈیا اور پاکستان میں فتوا اور نسخہ بڑا عام ہے. فتوا اور نسخہ, ذرا فتوا مانگو یوں ہی ہر کوئی مفتی صاحب بن جاتا ہے, نسخہ ہر کوئی ڈاکٹر حکیم بن جاتا ہے. تو یہاں پر فرشتوں نے عاجزی دکھائی. جب انہیں نہیں پتا تھا, فوراً سے وہ عاجز ہو گئے, فوراً ہمبل ہو گئے, کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, اللہ ہمیں تو وہی علم ہوگا جو تو نے سکھایا. جب تو نے ہمیں یہ سکھایا نہیں تو ہمیں کہاں سے پتا ہو سکتا ہے. علیم اور حکیم تو ہے, علم کا سارا سورس, سارا منبع تو تیرے پاس ہے, تو کہاں سے ہمیں اس چیز کی خبر ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں نے فوراً سے عاجزی اختیار کر کے کہا, اللہ تیری ذات پاک ہے, ہمیں تو علم اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا, ہے نا. ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. بے شک تو علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو ہی جانتا ہے, تو نے جو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہیں, اور تو ہی اس کے پیچھے کی حکمت جانتا ہے کہ تو کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. چلیں ایک مرتبہ اور ریپیٹ کریں گے. قالو واولف, ان سب نے, قالا کہا, سبحان پاک ہے کا تیری ذات, لا نہیں, علم ہے, لا لیے نہ ہمارے, لا لیے نہ ہمارے, ہمارے لیے علم نہیں ہے, اللہ سوائے, یعنی انہوں نے پہلے یہ نہیں کہا, پہلے نیگیٹ کیا. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے, ہم نے آپ کو کہا ہے نا, پہلے اس چیز کی نفی کر دینا, پھر اس چیز کے اوپر آنا کہ جو ہمیں پتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ہمیں علم ہی نہیں ہے. پھر کیا کہا, استثناء کیا, سوائے جتنا تو نے سکھایا. ہمیں تو علم ہے ہی نہیں,
یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا علم جب تک کہ تو نہ سکھائے. سمجھ آئی بات؟ قالو وعلیکم سب نے قالا کہا سبحانہ پاک ہے کا تیری ذات لا نہیں علم لا لیے نہ ہمارے لیے الا سوائے ما جو علما سکھا دیا تا تو نے نہ ہمیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا جو تو نے ہمیں سکھا دیا انا بے شک کا تو انتا تو ہی العلیم بڑا علم والا الحکیم بہت حکمت والا ہے. ان سب نے کہا پاک ہے تیری ذات نہیں ہے علم ہمارے لیے سوائے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا جتنا جو سکھا دیا تو نے ہمیں بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ اللہ مزید فزید. ٹھیک ہے تو یہ یاد کر لیں آپ لوگ یہ جو آیا ہے نا اس کو لرن کر لیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز کا ایسا ہونا ایسا لگ رہا ہے مجھے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے مجھے علم نہیں آ رہا آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے مجھے بات تو فوراً سے فرشتوں کی طرح ہمبل ہو جائیں فرشتوں کی طرح عاجز ہو جائیں. یا اللہ میری ہی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے تیری ذات پاک ہے. اور پتہ ہے اسکالرز کیا کہتے ہیں بندوں کے علم ان کے گناہوں سے منسوب ہیں. جس قدر گناہ بڑھیں گے اس قدر ان کا علم کم 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 ہوتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتے ہیں لیکن خیر والا دین والا علم اس کو دیتے ہیں جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے تو جس قدر علم زیادہ چاہیے اللہ کی جانب سے اس قدر زیادہ پرہیزگاری اختیار کی جائے. پرہیزگاری کا مطلب کیا؟ گناہوں سے بچنا. نیک عمل تو کر ہی لیتے ہیں ہم لیکن گناہوں سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے تو علم کا معاملہ سننگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ میں سے؟ ہاں کچھ پوچھ رہے تھے. ہاں سب سے پوچھ رہے ہیں ہم آن لائن آف لائن. الرحمن الرحیم. کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا آج؟ آیت نمبر 30 سے نا 30 سے ذرا اوپر بورڈ پر دیکھ لیں یہی پیج ہے نا چلے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالو ان سب نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو وہ فساد کرے گا اس میں اور وہ بہائے گا خون. اور ہم تو تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے. کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم سب جانتے تم سب علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 31. وعلما اور سکھا دیے اس نے یعنی اللہ رب العزت نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسمات نام کلہا اس کے تمام کے تمام. پھر عرض کیا یعنی پیش کیا ان سب کو فرشتوں پر. پھر کہا اللہ رب العزت نے خبر دو تم سب مجھے ناموں کی ہاؤلائی ان سب کے اگر تم ہو سچے سچ بولنے والے اپنے دعوے میں اگر سچے ہو. آیت نمبر 32. قالو ان سب نے کہا یعنی ان فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات پاک ہے تو نہیں ہے علم ہمارے لیے سوائے جو سکھا دیا تمہیں ہمیں بے شک تو انتا تو ہی علیم علم والا الحکیم حکمت والا ہے. سمجھ آ گئے سارے ورڈز؟ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین.